السلام علیکم یا علی صلوات اللہ علیہ مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے مالک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ یاسین قادری صاحب کا ایک بریلوی مولانا صاحب ذوالفقار شاہ صاحب کے ساتھ مناظرہ ہوا اور ساری دنیا نے دیکھا، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اویس ربانی صاحب جو کہ ایک صحافی ہیں، ان کا رویہ دیکھ کر ایسا رویہ کہ جو بالکل حق کا انکار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ حق چھپانے کی خاطر انہوں نے کیا کچھ استعمال کیا اور حتیٰ کہ گستاخی تک قرار دے دیا۔ سب سے پہلے اویس ربانی صاحب کا یہ کلپ ملاحظہ کیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم مکمل اور جامع طور پر آج آپ کے سامنے یہ حقیقت کھول کے رکھیں گے۔ لیٹس واچ۔ بھی ٹوکا بھی، رجوع کرنے کی بھی درخواست کی، احتجاج بھی کیا، مذمت بھی کی اور ایسے جملوں کو ناپسندیدہ قرار دیا۔ کہ درہ منصور اور تفسیر امام طبری کی دونوں میں ابھی اور دیتا ہوں، سنیں ابھی میری ٹرم ہے، سنیں اویس بھائی، صحیح بخاری دے رہا ہوں نا، میری بات سنیں نا، میں جلدی جلدی کروں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں جو حدیث میں جملہ ہے وہی نقل نہیں وہی نہ وہ لڑائی کرنا، میں فرار کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اب سنیں نا یہ بات، اتعلم ان عثمان بن عفان فر یوم احد، آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار وہی نا، عربی لفظ کا ترجمہ کیا کرو یار، عربی کا لفظ میں بھاگ، اچھا فرار عربی۔ جی سامعین اور ناظرین، تو آپ نے سنا اویس ربانی صاحب کا یہ بیان کہ جی آپ یہاں پر فرار کا لفظ استعمال کریں، بھاگنے کا لفظ استعمال نہ کریں، اور اس لفظ کو گستاخی قرار دے دیا۔ اور بعد میں اس کے بعد یہ بندہ ویڈیوز جاری کرتا ہے کہ جی میں نے منع بھی کیا تھا کہ اس طرح کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے، یہاں پہ فرار کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ اویس ربانی صاحب، ایک لفظ عربی کا ہے، اس کا ترجمہ آپ عربی میں نہیں کر سکتے۔ اگر ترجمہ کرنا ہے تو پھر اس کو حقیقی ترجمہ کرنا چاہیے۔ نہ جانے کیوں آپ نے دنیا کے سامنے بیٹھ کر بجائے اس کے کہ آپ حق اور عدل اور انصاف کی بات کرتے، آپ نے حقیقت پر پردہ ڈالنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے۔ سامعین اور ناظرین، ہم اس حقیقت کو کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے المنجد لغت کی کتاب رکھنا چاہوں گا تاکہ ہم اس لفظ کا جو فرار ہے اس کا معنی دیکھنا چاہیں گے۔ یہ جو فرار ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا بنتا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اویس ربانی صاحب اور دیگر وہ احباب جو علامہ یاسین قادری صاحب پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور گستاخی کے فتوے جاری کر رہے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم آج تاریخ سے بخوبی اچھا سا آئینہ دکھا کے جائیں گے۔ لیٹس واچ۔ یہ ہے آپ کے سامنے کتاب المنجد۔ اس میں جب ہم چلتے ہیں تو ہم جب معنی دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ جو فرہ ہے اس کا معنی کیا ہے، تو فرہ کا معنی کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر؟ بھاگنا، دوڑنا، یہ فرہ کا معنی ہے۔ اور فرار کا معنی کیا ہے؟ اویس ربانی صاحب نے یہ کہا تھا جی یہاں پہ فرار کا لفظ استعمال کریں۔ اب فرار کا معنی کیا ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ اسی المنجد کے اندر فرار کا معنی لکھا ہوا ہے کہ تیز بھاگنے والا، تیز دوڑنے والا، تیز بھاگنے والا۔ یعنی یاسین قادری صاحب سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت عثمان جنگ سے بھاگ نکلے، انہیں چاہیے تھا کہ تیز ترین طریقے سے بھاگ نکلے، بہت زیادہ دوڑتے ہوئے بھاگ نکلے، اور یہاں پہ تشریف کا لفظ استعمال کرنا، اللہ اکبر، تعجب ہے خود آیا۔ اور اس کے بعد سامعین اور ناظرین ہم چلتے ہیں ذرا آگے، اس بات کو بڑھاتے ہیں۔ اگر ہم مصباح اللغات کو دیکھتے ہیں، یہ بھی اب لغت کی کتاب ہے، تو اس کے اندر بھی یہ جو فرہ ہے اس کا معنی بھاگنا اور دوڑنا لکھا ہوا، اور فرار کا معنی تیز دوڑنے والا، تیز بھاگنے والا، یہ اس کا معنی ہے۔ سامعین اور ناظرین، تو اگر راہ فرار اختیار کرنا ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے کہ تیز دوڑنے والا، بہت زیادہ بھاگنے والا۔ ربانی صاحب ذرا غور کیجیے، سرکار اس طرح الفاظ بدل کے حقیقت نہیں چھپائی جا سکتی۔ اب اس کے بعد سامعین اور ناظرین ہم ذرا بخاری شریف کی طرف چلتے ہیں اور اس روایت کو دیکھتے ہیں بالآخر یہ روایت تھی کیا۔ اب یہ صحیح بخاری ہے، جلد نمبر اس کی 5، صفحہ نمبر اس کا ہے 153۔ تو یہاں پہ یہی الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ حل تعلم ان عثمان فر یوم احد، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان احد والے دن بھاگ گئے تھے، راہ فرار اختیار کر لیا تھا۔ اب راہ فرار کا معنی کیا ہے؟ تیز تر دوڑنے والا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ نعم، کہا ہاں جی ہاں بالکل ایسا ہی تھا۔ اور صرف کسی ایک شخص نے راہ فرار اختیار نہیں کیا تھا، بہت سے لوگوں نے راہ فرار اختیار کیا تھا، یعنی بہت سے لوگ تشریف لے گئے تھے پہاڑوں کی طرف۔ سامعین اور ناظرین، اور جیسا کہ یہ مدارج النبوہ اس کتاب کے اندر ذرا چلتے ہیں
تو یہاں پہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو جب ہزیمت کا سامنا پڑا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ گئے. کس نے تنہا نہیں چھوڑا؟ صرف علی بن ابی طالب نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں مل گئے، ان کے ساتھ نہیں گئے. تو امیر کائنات نے فرمایا کہ لا کفر بعد الایمان، ایمان کے بعد کفر نہیں ہوتا، میں آپ کو کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں. سامعین اور ناظرین، یہ تاریخی اوراق ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ان تاریخی اوراق کو کہاں لے کے جایا جائے؟ اب اسی طرح سامعین گرامی کا جب ہم صحیح بخاری کی اسی جلد نمبر 5 کے اندر صفحہ نمبر 549 میں چلتے ہیں تو یہاں پہ ابو قتادہ نے بیان فرمایا کہ غزوہ حنین کے دن جب مسلمان بھاگ نکلے تو میں بھی ان کے ساتھ بھاگ گیا. لوگوں میں عمر بن خطاب بھی نظر آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، یعنی اللہ کا یہی حکم ہے کہ بھاگ جاؤ. اب سرکار جس لفظ کو آپ نے گستاخی استعمال کیا ہے یہاں پہ آپ کے خلیفہ صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ جب سب بھاگ رہے تھے، آپ کی اپنی کتاب ہے صحیح بخاری ہے، ترجمہ بھی آپ اپنے گھر کا ہے سرکار، تو یا تو ان کتابوں کو کہیں ردی کی ٹوکری میں ڈالا جائے، ان ترجمہ کرنے والوں کو روکا جائے کہ وہ یہاں پہ راہ فرار کا لفظ استعمال کیا کریں. سامعین گرامی کا تعجب ہے خود آیا، آپ یہاں پہ استعمال کرنے جی وہ تشریف لے گئے تھے. فرار کا معنی ہے تیز دوڑنا، بھاگنا، آپ یہاں پہ کریں وہ تشریف لے گئے تھے. اور حتیٰ کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے اور فرار کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ وہ بھاگ گئے تھے. آئیے ذرا سنیے مرزا کی زبانی میں. پھر انہوں نے کہا کہ رہا مسئلہ اس بات کا جو تم نے پوچھا کہ احد کے دن حضرت عثمان بھاگ گئے تھے میدان جنگ سے، تو جی سامعین اور ناظرین، تو بہرحال سامعین گرامی کا ہم اب جب آگے بڑھتے ہیں تو تفسیر در منصور ہے. ہم ابن جریر نے قلیب سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر نے جب جمعہ کا خطبہ دیا تو حضرت عمر نے خود اعتراف کیا کہ غزوہ احد میں، جنگ احد میں ہم بھاگ گئے تھے، اور فرمایا میں بھی بھاگ گیا تھا اور میں پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ گیا تھا اور میں ایسا لگتا تھا جیسا کہ پہاڑی بکرا ہوتا ہے. سامعین گرامی کا اب یہاں پہ اس مترجم کو چاہیے تھا کہ وہ ترجمہ یہ کرتا کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ میں پہاڑی کی چوٹی پہ تشریف لے گیا تھا، اور پھر تشبیہ دینا کہ میں کیسا دکھائی دے رہا تھا. تو بھائی اس طرح سے الفاظ کو چینج کر کے حقیقت کو نہیں چھپایا جا سکتا. سامعین گرامی کا تو یہ لفظ واضح ہے، ان کے اپنے ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے، بہت سی کتابوں کے اندر، سیاہ ستہ کے اندر، اور اسی طرح سیرت کی کتابوں میں. یہ سیرت النبی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. سامعین گرامی کا سیرت النبی جلد نمبر 2 ہے اس کی، اور صفحہ نمبر 317 ہے. یہاں پر سورہ آل عمران کی آیہ مبارک 153 کا ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے کہ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر کسی کو نہ دیکھتے تھے جبکہ رسول تمہیں پکار رہے تھے. اب لگاؤ اس کا جس نے ترجمہ کیا ہے اس کے اوپر فتویٰ لگاؤ کہ اس نے گستاخی کر دی ہے، اور قرآن کی آیت ہے، قرآن کا ترجمہ کیا ہوا ہے. یہ کب تک حق کو چھپایا جائے گا؟ اور اسی طرح سامعین گرامی کا یہ الفاروق ہے، یہ مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہوئی ہے، الفاروق علامہ شبلی نعمانی کی. تو اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر جب ہم 129 اور 130 کے اوپر چلتے ہیں تو جب علاقے میں وبا پھیل گئی، بیماری پھیل گئی، تو حضرت عمر نے خوف کے مارے جب وہ علاقہ چھوڑنا چاہا اور وہ علاقہ چھوڑ کے کسی اور علاقے میں جا رہے تھے تو ایک شخص نے آ کے کہا کہ افرارن من قدر اللہ، کیا اے عمر تو تقدیر الہی سے بھاگتا ہے؟ یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ تقدیر الہی سے بھاگتا ہے. تو اس کے بعد حضرت عمر نے ان کی سخت کلامی کو گوارا کیا اور کہا نعم افر من قضاء اللہ الی قضاء اللہ، جی ہاں میں اللہ کی تقدیر سے بھاگتا ہوں اور اللہ کی تقدیر کی طرح بھاگتا ہوں. یہاں اس مترجم کو چاہیے تھا نا کہ یہاں تشریف آوری ترجمہ کرتا نا، یہاں یہی ترجمہ کیا ہے، فرار ان کا بھاگنا، دوڑنا. سامعین گرامی کا میں ویس ربانی صاحب جی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ صحافت کا کام کرتے ہیں، صحافی ہیں، تو پھر حق کا دامن نہ چھوڑا کریں، عدل اور انصاف سے چلا کریں.
علامہ یاسین قادری صاحب پر یہ فتوے لگانے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ تاریخ کیا بتا رہی ہے. اس لفظ جو فرا ہے اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اس کا معنی ہی دوڑنا بنتا ہے، اس کا معنی ہی تیز تر بھاگنا بنتا ہے. تو پھر جہاں جہاں یہ لفظ جنگوں کے دوران استعمال ہوا اس کا معنی یہی بنے گا کہ وہ بھاگ گئے تھے، چلے گئے تھے، تیز تر دوڑتے چلے گئے تھے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ یہ وہ تشریف لے کے جا رہے تھے. نبی پاک ادھر تشریف فرما تھے، زندگی کو خطرہ تھا، اور وہ پہاڑوں پہ تشریف لے کے جا رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. والسلام یا علیہ صلوات اللہ علیہ وسلم.